اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ مالک الملک مجری الفلک مسخر الریاح فالق الاصباح. والحمد للہ علی عفوہ بعد قدرتہ. والحمد للہ علی طول عناتہ فی غضبہ وہو قادر. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین سید العرب والعجم ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صل علی محمد وآل محمد. عجبت لمن یقنط ومعہ الاستغفار. مومنین اکرام، سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور آپ سبھی حضرات کو دعوت تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں، جو اس مہینے میں خصوصاً پورے مہینے کے روزوں کا نتیجہ اللہ نے یہی کہہ کے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، شاید تم تقوی والے بن جاؤ. یقیناً انسان جب بارگاہ الہی میں عبادت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو خداوند عالم اس کو متقین میں قرار دیتا ہے. محترم سامعین، ہم آج ماہ مبارک رمضان کے غالباً آخری جمعے میں پہنچ گئے ہیں، اور کل کی جو شب گزری ہے اور اس سے پہلے جو 2 شب قدر گزری ہے، ان شب کے اعمال کے حوالے سے مجھے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کرنی ہے. حقیقت میں یہ ایام اب رزلٹ آؤٹ ہونے کے دن ہیں. انسان جب ایگزام دیتا ہے، تیاری کرتا ہے، ایگزام میں بیٹھتا ہے، تو اس کو ایک رزلٹ کا، اچھے رزلٹ کا انتظار رہتا ہے. ابھی ہم ماہ مبارک رمضان کے آخری ہفتے میں ہیں. سب نے روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کی، تفسیر کے درس میں شرکت کی، اعمال شب قدر انجام دیے، اور مختلف دعائے سحر کی توفیق ملی. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے ان دعاؤں سے، ان عبادتوں سے، ان بندگی سے حاصل کیا کیا ہے؟ صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. ہم سب کے لیے، پہلے اپنے لیے، بعد میں آپ کے لیے تو میں جسارت نہیں کر سکتا ہوں، مگر مجھ جیسے گنہگار یقیناً یہ اپنے آپ سے ایک سوال کر سکتا ہے کہ جس وقت امام سجاد علیہ السلام کی ملاقات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، حج کے بعد شبلی سے ہوئی ہے. ظاہر سی بات ہے، شبلی حج کر کے آئے تھے، اہل بیت کے عاشق تھے، چاہنے والے تھے، بہترین ان کی خدمت میں رہ کر زندگی کے انمول خزانے حاصل کرنے والے تھے. اس کے باوجود جب مولا نے سوال کیا شبلی حج کیسے کیا ہے، اور ایک ایک مقام پہ جا کر احرام پہنا، لباس اتارا، کیا نیت کی تھی؟ خالی لباس اتار دیا تھا کہ نہیں، تو نے نیت کی تھی کہ اپنے گناہوں کا لباس اتار کر تقوی کا لباس پہن رہا ہوں. ایک ایک مقام پر مولا نے یاد دلایا، احرام سے لے کے تقصیر اور پورے حج کے احکام پر. آخر میں مولا نے کہا پھر تو یہ حج نہیں ہے. اسی طرح ہم سوال کریں، ہم نے استغفار کیا،
ہم نے دعائیں مانگی، ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے صدقات دیے، ہم نے خیرات کی، ہم نے شب قدر کے اعمال انجام دیے، ہر مقام پہ پہنچ کر ایک سوال کریں۔ جب ہم شب قدر میں استغفار کی تسبیح کر رہے تھے، مجھ کو آج استغفار کے ٹاپک پہ آپ سے گزارش کرنی ہے، چونکہ ہر شب میں کبھی 70 مرتبہ کا استغفر اللہ واتوب الیہ، کبھی 100 ٹائمز کا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ تسبیح ہم نے پڑھی تو اس وقت ہم نے غور کیا، نیت کی، سوچا، تصور کیا کہ ہم جو یہ زبان سے استغفار کر رہے ہیں کیا واقعاً حقیقی معنی میں استغفار کر رہے ہیں یا خالی لک لکائے زبانی ہے، زبانی گفتگو ہے۔ ایک آدمی صبح سے لے کے مسجد میں بیٹھ جائے اور شام تک اگر تسبیح نکالتا رہے لیکن نیت صحیح نہ ہو، نمازیں پڑھ رہا تھا نیت کے بغیر پڑھ رہا تھا، تو ظاہر سی بات ہے وہ نماز نہیں کہلائے گی۔ اسی طرح ہمارے استغفار کا یہ حال، اگر ہم نے خالی استغفار تو کیا لیکن استغفار کی جو کنڈیشنز ہیں، استغفار کی جو شرائط ہیں، ان کو ہم نے غور سے نہیں دیکھا، غور سے نہیں پڑھا، تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ استغفار کیسے کرنا چاہیے۔ جیسے کہ منسوب ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک گفتگو ہے جو جناب کمیل کے ساتھ آپ کی ہوئی ہے، وہاں پر آپ کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے آخر میں گفتگو کرتے کرتے کمیل سے کہا، جانتے ہو استغفار کی حقیقت کیا ہے؟ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ استغفار کی میننگ کیا ہے؟ تو مولا نے بتایا اس کے لیے 6 شرطیں ہیں، 6 معنی ہیں۔ میں شاید شروع کے 2 بیان کروں آپ کے سامنے، چونکہ مجھے دو موضوع پہ گفتگو کرنی ہے۔ ایک استغفار کا معنی اور مطلب کیا ہے، دوسرے جو معصومین علیہم السلام کا استغفار ہے وہ اس کا مطلب کیا ہے، آیا وہ استغفار ہم جیسا ہے یا نہیں، ہم سے ہٹ کر ہے؟ جو ایک نادانی یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے غلط تصور یہ کر لیا ہے کہ نعوذ باللہ اگر مولا علی دعائے کمیل میں استغفار کر رہے ہیں تو یہ ان کی عصمت کے خلاف ہے۔ سید سجاد علیہ السلام مناجات التائبین اگر پڑھ رہے ہیں تو ان کی عصمت کے خلاف ہے، اور لگتا ایسا ہے نعوذ باللہ یہ شخصیت معصوم نہیں ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ بہرحال میرے عزیزو، تو مولا نے پہلی شرط بتائی استغفار کے لیے۔ میں نے آپ سے عرض کیا میں جسارت آپ کے لیے نہیں کر سکتا ہوں، مگر اپنے بارے میں بہرحال کہہ سکتا ہوں کہ میں غور کروں کہ جب میں استغفار کی تسبیح پڑھ رہا تھا ماشاءاللہ بچوں نے بہترین اعمال کرائے، ایک سے ایک شب میں اچھی قرات کے ساتھ، اچھی لہن کے ساتھ، اچھے انداز میں، مختصر وقت میں۔ کل ایک صاحب نے باہر کھڑے ہو کر ایک بہت پیاری بات کہی، 3 گھنٹے میں اتنے زیادہ اعمال کر لیے۔ اگر ترتیب صحیح ہوتی ہے، نظام اور سسٹم صحیح ہوتا ہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، مختصر وقت میں زیادہ عبادت انسان کر سکتا ہے اور زیادہ ثواب لے سکتا ہے۔ تو مولا نے کہا تو جب بچوں نے استغفار 70 ٹائمز 100 ٹائمز سب نے پڑھا، لیکن ہم غور کریں کیا ہم نے یہ نیت کی ہے؟ مولا نے کہا اول استغفار اسم واقع لمعنى 6، استغفار 6 معنی کا مطلب ہے، اس کے 6 معنی ہوتے ہیں، 6 کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے ان اولها الندم علی ما مضی، جو اس نے گناہ کیے ہیں، غلطیاں کی ہیں، مسٹیکس ہوئی ہیں، جانتے ہوئے انجانتے ہوئے جو بھی کی ہے، آیا اس نے اوپر شرمندگی کا احساس کیا ہے کہ جو میں نے گناہ کیا ہے جاننے میں، نعوذ باللہ کسی کی غیبت کی ہے، نعوذ باللہ نامحرم کو دیکھا ہے، نعوذ باللہ کسی کا مال لے لیا ہے، نعوذ باللہ کسی پر اتہام لگا دیا ہے، تو جب میں استغفار کی تسبیح نکال رہا تھا کیا میں نے غور کیا یا اللہ میں اس گناہ سے پشیمان ہوں، میں اس گناہ سے شرمندہ ہوں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا ترجمہ کیا تھا کہ استغفار کیا ہے؟ انسان ندامت کی بھٹی میں اپنے خواہشات کو جلا دے، اس کے بعد اور اس شرمندگی کا احساس کرے تو تب اس کا استغفار بارگاہ الہی میں قبول ہوتا ہے، ورنہ خالی استغفار تو آیا ہم نے شرمندگی کا اظہار کیا،
ورنہ امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مولا نے فرمایا اگر کوئی انسان استغفار کرے اور گزشتہ پر پشیمان نہ ہو، شیم کی فیلنگ اس کے اندر نہ آئے، افسوس کا احساس نہ آئے، تو گویا کہ یہ اللہ کا مسخرہ کر رہا ہے، اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے، اللہ کی انسلٹ کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ جو اللہ کی انسلٹ کرنے کا ارادہ کرتا ہو، لیکن اگر ہم نے ابھی غفلت کے سبب، نادانی کے سبب، توجہ نہ ہونے کے سبب اگر نہیں کیا ہے تو ہم خیال رکھیں جب ہم استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کا نبی ہر روز 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں ہر روز استغفار کی ہے، ہزاروں کی تعداد میں مولا استغفار کر رہے ہیں۔ لہذا ہم غور کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ہم نے جو گناہ کیے ہیں، جیسے بھی ہو گئے ہوں، جس طرح بھی ہو گئے ہوں، جس انداز سے بھی ہو گئے ہوں، ہماری پہلی شرط یہ ہے جب استغفار کریں تو ہم اپنے گناہوں پر پشیمان ہوں، شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ بھاری ہے میرے عزیزوں، اور واقعاً میری گزارش یہی ہے سب سے، جب ہم دعائیں کریں تو ہماری دعاؤں میں ایک دعا یہ ہو، اے پروردگار تو نے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیے، شب قدر کے صدقے سے تو نے گناہوں کو معاف کر دیا، ماہ رمضان کے صدقے سے تو نے گناہوں کو معاف کر دیا، ماہ مبارک کے آخری جمعے کے صدقے سے تو نے معاف کر دیا، لیکن اے پروردگار عالم یہ معاف کر دینا تو یہاں تک تو صحیح ہے، ابھی اور زندگی باقی ہے، ابھی اور حیات باقی ہے، نہ جانے 10 سال زندہ رہنے والا ہوں، 20 سال زندہ رہنے والا ہوں، 100 سال زندہ رہنے والے ہیں۔ اے پروردگار تو نے ایک کرم فرمایا ہے کہ شب قدر کے صدقے سے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، لیکن اے پروردگار تجھ سے ایک توفیق اور مانگتا ہوں، آئندہ مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے۔ یہ بہت، اس لیے میرا دے تو دعاؤں میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ امام نے کہا اے پروردگار اگر تو نے میرا نام ابھی تک گنہگاروں کی لسٹ میں رکھا ہے، اشقیاء کی لسٹ میں میرا نام ہے، اے پروردگار اب سے وہاں سے مٹا کر جو سعید لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کی لسٹ میں میرا نام رکھ دے۔ یہ ایک بات میرے عزیزوں، لہٰذا اس سے زیادہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، چونکہ مجھے گزارش کرنی ہے کہ استغفار، ہم نے گناہ کیے ہیں، صغیرہ یا کبیرہ جو بھی ہوئے ہیں، ہم استغفار کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے ائمہ علیہم السلام کی جو دعائیں ہیں، جو اہل بیت نے دعائیں کی ہیں، ان کے استغفار کا مطلب کیا ہے؟ میں مطالعہ کر رہا تھا، آیت اللہ مکرم شیرازی نے 10 پیج لکھے ہیں تفسیر میں اس کے اوپر۔ استغفار شیخ طوسی کا ایک نظریہ ہے، آغایت علامہ طبرسی کا ایک نظریہ ہے، فخر الدین رازی کا ایک نظریہ ہے، لیکن نتیجے میں جا کے جو انہوں نے بیان کیا ہے، انہوں نے کہا، اس کے بعد میں علامہ دشان حیدر کی ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، خلاصے کے طور پہ آپ سے عرض کرتا ہوں، ہر استغفار، غلط فہمی یہاں سے ہوتی ہے، ہم استغفار جو ہمارا استغفار ہے اسی استغفار کو اہل بیت پہ قیاس کرتے ہیں۔ جس طرح ہم گنہگار ہو کے گناہ کرتے ہیں اور پھر بارگاہ الہی میں توبہ کرتے ہیں، شرمندگی کا احساس کرتے ہیں، یہی ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ نعوذ باللہ مولا کائنات نے جو دعائے کمیل کے شروع میں ایک استغفار کی سمندر بہا دیا ہے، ایک بحر لگا دی ہے، کہ کیا نعوذ باللہ مولا علی گنہگار تھے؟ مولا کے پاس گناہ تو بعد کی بات ہے، تصور گناہ بھی نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کے پاس انبیاء کے ہاں ترک اولا پایا جاتا ہے، ائمہ علیہم السلام کے ہاں ترک اولا بھی نہیں پایا جاتا۔ اس لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں اہل بیت اطہار کا درجہ جو ہے تمام انبیاء سے بلند ہے آخری رسول کے علاوہ۔ یاد اب جب ان کے ہاں ترک اولا بھی نہیں ہے، جب ان کے ہاں گناہ کا تصور بھی نہیں ہے، تو آخر یہ استغفار کیوں؟ آخر یہ فریاد کیوں؟ آخر یہ گڑگڑانا کیوں؟ تو میرے عزیزو، استغفار کا مطلب صرف گناہ کے بعد استغفار نہیں ہے، بلکہ استغفار الگ الگ معنی میں ہے۔ ایک آیت پڑھتا ہوں،
استغفار درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے خداوند عالم لامحدود ہے، پروردگار عالم کی ذات انلمیٹیڈ ہے، کوئی قید تو نہیں ہے، کہ اس کے پاس 10 درجے ہیں، ایمان کے درجے ہیں 10، اللہ کے درجے تو نہیں ہیں۔ پروردگار عالم کی شخصیت جو ہے وہ لامحدود ہے۔ کائنات جتنی بھی ہو، ائمہ علیہ السلام ہو، انبیاء علیہ السلام ہو، اولیاء علیہ السلام ہو، سب کی لمٹ ہے، اللہ کے لمٹ نہیں ہے۔ نہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں ہر روز دعائے توسط، دعائے افتتاح میں لا تنقص خزائنہ، اس کے خزانے، رحمت کے خزانے، مغفرت کے خزانے، توبہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا پروردگار عالم کے پاس جو اہل بیت اطہار استغفار کر رہے ہیں، اس استغفار کا ایک مطلب یہ ہے، اے پروردگار تو نے بلندی دی ہے، درجات عطا کیے ہیں، شان سے نوازا ہے، منقبت سے نوازا ہے، لیکن ابھی اور درجے چاہیے، اور بلندی چاہیے، اور تیری قربت چاہیے، چونکہ تیرے یہاں حد نہیں ہے۔ قرآن مجید مثلا اگر گناہ کے بعد استغفار ہوتا تو یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 99 کا مطالعہ فرمائے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، احکام حج میں ہے، جب انسان عرفہ اور مزدلفہ کے احکام کو انجام دے لیتا ہے، اللہ کہتا ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ جب تم نے مزدلفہ میں ٹھہر گئے، وقوف کر لیا ہے، اب تم کو منی کی طرف جانا ہے، منی کی طرف جاؤ، اس کے بعد استغفار کرو۔ سوال یہ ہے، کیا منی میں، کیا مزدلفہ میں رہنا کوئی گناہ تھا؟ کیا عرفات کے میدان میں وقوف گناہ تھا؟ اگر گناہ نہیں تھا تو استغفار کیوں؟ نہیں، یہاں اللہ بتانا چاہتا ہے تم عرفات میں گئے، تم نے ایک درجے کی بلندی حاصل کر لی، تم مزدلفہ میں گئے، تم کو ایک اور درجہ بلند ہو گیا، اب تم اور درجات حاصل کرنے کے لیے منی میں چلے جاؤ، جہاں قربان گاہ اسماعیل ہے، جہاں اللہ نے اپنے خلیل کا امتحان لیا ہے، تاکہ تمہارے درجات میں اور بلندی ہو جائے۔ لہذا استغفار گناہوں کے لیے صرف نہیں ہے، بلکہ استغفار درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ دوسری آیت جہاں پر استغفار دعوت شکر کے لیے ہے، استغفار کرو تاکہ شکر پروردگار ادا ہو جائے۔ استغفار گناہ کے بعد نہیں، مثلا قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 4 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ اللہ جناب سمود کے بھائی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں هُوَ أَنشَأَكُم، اس نے تم کو پیدا کیا ہے، تم کو خلق کیا ہے، تم کو وجود بخشا ہے، من الارض واستعمرکم، اور تم کو دنیا میں زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا ہے۔ آج تم یہاں زندگی گزار رہے، کیوں؟ کس نے حیات دی ہے؟ پروردگار نے۔ کون خالق ہے؟ پروردگار عالم۔ کس نے وجود دیا ہے؟ اللہ کی ذات گرامی قدر۔ لہذا اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ فاستغفروا، شکر پروردگار کرو، ثم توبو، پلٹ کر آ جاؤ اس اللہ کی طرف، ان ربی قریب مجیب، تمہارا پروردگار تم سے بہت قریب ہے۔ تو دوسرا استغفار یہ شکر کے لیے ہے، جو اللہ نے وجود دیا ہے، جو اللہ نے حیات دی ہے، جو اللہ نے زندگی دی ہے، جو اللہ نے سانسوں کی رفت آمد دی ہے، اس پر ہم شکر پروردگار کریں۔ استغفار صرف گناہ کے بعد نہیں ہے، اہل بیت کا استغفار شکر پروردگار ہے۔ ہر لمحے اہل بیت سے بہتر کون شاکر ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے ہر قدم پر شکر پروردگار ادا کیا ہے، جن کے شکریہ کا پروردگار قرآن میں تذکرہ کرتا ہے وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ اے اہل بیت، ہم تمہاری سعی کے مشکور و ممنون ہیں۔ تو ایک دوسرا استغفار یہ ہے۔ تیسرا استغفار جہاں قرآن مجید میں اگر کسی کی شفاعت کرنی ہو، اگر کسی کی سفارش کرنی ہو، اگر کسی کی ہیلپ کرنی ہو، تو اس کے معنی میں استغفار استعمال ہوا ہے۔ اہل بیت کا استغفار بھی شفاعت کے لیے ہے،
اہل بیت اطہار علیہ السلام کا استغفار بھی ہماری مدد کے لیے ہے، نصرت کے لیے، ہیلپ کے لیے ہے۔ قرآن مجید اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللہ، کوئی رسول بھیجا نہیں گیا ہے مگر اطاعت کے لیے، بندگی، اس کی اطاعت کے لیے، اس کی بات کو سننے کے لیے کہا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللہ، ان کی اطاعت اذن پروردگار سے کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اگر آپ کا وسیلہ لے کے آپ کے پاس آ جائیں۔ میرے عزیزو، یہ وسیلے کی ایک بات ابھی ہم نے کل بھی پرسوں بھی اعمال میں دعائے توسل بھی پڑھی ہے، اور نہ جانے کچھ لوگوں کو بڑا ریئیکشن ہے، جہاں وسیلے کا نام آیا وہ فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں۔ جو بھی خطیب اہل بیت اطہار کے وسیلے کے بارے میں، ان سے واسطے کے بارے میں، ان کے تقرب کے بارے میں بات کرتا ہے تو ایک دم اچانک ریئیکشن ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک بیان دینا شروع ہو جاتا ہے۔ نہیں میرے عزیزو، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 کی تلاوت کریں، جہاں پر اللہ نے جناب عیسیٰ کو وجیہن کہا ہے۔ یہ جناب عیسیٰ اللہ کے نزدیک وجیہن ہے۔ ہم دعائے توسل میں یہی تو پڑھ دیا وجیہن عند اللہ۔ تو اگر حضرت عیسیٰ اللہ کے نزدیک وجیح بن سکتے ہیں، قابل احترام بن سکتے ہیں، تقرب کا ذریعہ بن سکتے ہیں، وسیلہ بن سکتے ہیں، تو جس کے بیٹے کے پیچھے عیسیٰ کا مصلی ہوگا اگر وہ امام وسیلہ بن جائے تو کون سے تعجب کی بات ہے۔ لہذا میرے عزیز، تو ایک استغفار توسل کے لیے، سفارش کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر انہوں نے اپنے نفسوں پر گناہ کیا ہے، ظلم کیا ہے، اے میرے حبیب جاؤ کا، تیری خدمت میں آ گئے، آپ کے پاس آ گئے، تو کیا کریں؟ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور انہوں نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اپنے کیے پہ شرمندہ ہو گئے، اپنی غلطیوں کی بارگاہ الہی میں ندامت کے ساتھ حاضر ہو گئے، تو اے نبی آپ کیا کرو؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور نبی نے ان کی شفاعت کر دی، نبی نے ان کی سفارش کر دی۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو یہ بڑا رحم والا، بڑا کریم پائیں گے۔ تو یہاں استغفار کا معنی گناہوں پہ نہیں ہے، سفارش میں ہے، توسل میں ہے، مدد میں ہے، شفاعت میں ہے۔ تو میرے عزیز و بہرحال ہر جگہ استغفار کا ایک معنی نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کا جو توسل ہے وہ اسی بات کے لیے جو میں نے سب سے پہلے کلام مولا کا فرمایا، نا امید نہ ہو، شب قدر گزر گئی ہیں، ہم نے استغفار کے وقت یہ نیت نہیں کی تھی، نا امید نہ ہو جانا۔ ابھی 7 دن باقی ہے، 8 دن باقی ہے، ابھی ہمارے ہاتھوں میں 1 ہفتہ باقی ہے۔ جتنے اللہ نے اب تک مغفرت کی ہے، اس ہفتے میں اس سے زیادہ معاف کر سکتا ہے۔ شب عید بھی آنے والی ہے استغفار کے لیے۔ لہذا مولا نے کہا عجیب، تو مجھ کو تعجب ہوتا ہے، لمن یقنت، جو نا امید ہو جاتا ہے، وہ ماہ الاستغفار، اس کے ساتھ استغفار کی کنجی پائی جاتی ہے۔ لہذا میرے عزیزو، ان ایام میں جتنا استغفار ہو سکے، جتنی توبہ مانگ سکے، جتنے اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو سکیں، جتنا بارگاہ الہی میں قریب ہو سکیں، یہ بہترین وقت ہے، اس لیے کہ جو اب تک کیا ہے یہ رزلٹ ملنے کا وقت ہے۔ ہم دعا کریں پروردگار ہمارا رزلٹ اچھا ہو، ہمارا نام سعداء کی لسٹ میں ہو، ہمارا نام اللہ کے نزدیک ان بخشیدہ بندوں میں ہو جس کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، جن کے درجات کو اللہ نے اونچا کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد۔ وآلہ الاطیبین الاطہرین الاکرمین الانجبین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد
فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اوصیکما بتقوی اللہ وان لا تبغیا الدنیا وان بغتکما ولا تأسفا علی شیء منها ربیا وکونا للظالم خصما وللمظلوم عونا صدق مولا الموحدین صلو علی محمد وآل محمد۔ محترم سامعین، پھر دعوت تقوی کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، بہترین مہینہ، بہترین ایام، بہترین ساعات، بہترین لمحات تقوی الہی حاصل کرنے کے لیے ان دنوں سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال دوسرے خطبے میں جو مجھے گزارش کرنی ہے، مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، شہادت عظمیٰ بھی گزری ہے۔ اسی شہادت کے موقع پر مولا نے ایک انداز وصیت ہم کو دیا ہے کہ وصیت کیسے کرنی چاہیے، کس چیز کی وصیت کرنی چاہیے، کس انداز سے وصیت کرنی چاہیے۔ واقعاً میرے عزیزو، کائنات کا یہ فرد اکیلی ذات ہے جس نے ضربت لگنے پر فزت ورب الکعبہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ اپنی کامیابی کا اعلان لوگ دوسروں کو قتل کر کے کامیاب ہونے کا اعلان کرتے ہیں، علی نے راہ خدا میں سر دے کے اپنی کامیابی کا اعلان کیا ہے، فزت برب الکعبہ۔ اس کے بعد جب وصیت کی بات آئی تو آپ نے جو وصیت اپنے دونوں بیٹوں کو کی ہے، چونکہ آج ایک مناسبت بھی ہے، تمام دنیا میں آج کے دن کو یوم قدس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یوم قدس، روز قدس ایک سلام کریں اس ذات پر، اس مرجع جہان پر، اس روح کائنات پر جس نے غیبت کے زمانے میں نائب امام ہونے کے ان فرائض کو بہترین انداز سے انجام دیا، اور مظلوموں کی حمایت میں وہ اعلان کیا کہ اعلان کرنے والی شخصیت دنیا سے جا چکی ہے، لیکن ان کا اخلاص، ان کا خلوص وہ آج بھی زندہ ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے وہ آج ہی اعلان کر رہے ہوں۔ وہ ہے ذات روح اللہ الخمینی علی اللہ مقامہ، جنہوں نے آخری جمعے کو مظلوموں کی حمایت کا دن، مستضعفین کی حمایت کا دن، ظالموں سے نفرت کا دن، ظالموں سے بیداری کا دن قرار دیا۔ واقعاً میرے عزیزو، میں کل اچانک بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا ایک چیز۔ آج شیخ عباس قمی نے کتاب لکھی مفاتیح الجنان۔ شاید جس گھر میں قرآن ہوتا ہے، جس مسجد میں قرآن جہاں رکھا رہتا ہے، وہیں قرآن کے ساتھ ساتھ یہ کتاب پائی جاتی ہے۔ دعاؤں کتاب تو بہت سی ہیں، سب نے لکھی ہے اور سب نے خلوص کے ساتھ لکھی ہے۔ ہم کسی کے خلوص پہ حرف نہیں لگا سکتے، لیکن نہ جانے شیخ عباس قمی نے کس اخلاص کے ساتھ اس کتاب کو لکھا کہ آج ہر مسجد کی قرآن کے ساتھ زینت بن گئی ہے، ہر امام بارگاہ میں قرآن کے ساتھ زینت امام بارگاہ بن گئی ہے، ہر گھر میں قرآن پاک کے ساتھ زینت قرآن بن گئی ہے۔ دعاؤں کا مجموعہ۔ اسی طرح میرے عزیزو، میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کہ آخری جمعے کو مظلوموں کی حمایت کا دن قرار دیا جائے، یہ ان کے اخلاص کی دلیل تھی، یہ ان کا خلوص تھا۔ پروردگار ہمارے تمام مراجع کرام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج انہی کی وجہ سے، یہ مراجع کرام کی وجہ سے ہمارا مذہب زندہ ہے۔ ہم ان کی قدر و منزلت کو پہچانیں۔ آج جو شیعہ مذہب زندہ ہے اور اسرار الحق دشمن اہل بیت ہو کے یہ اعلان کرتا ہے کہ آج شیعہ مذہب کے پاس جو اجتہاد کا پاور ہے،
اور جو ان کے اندر مجتہد کا احترام پایا جاتا ہے، جہاد کی بات ان کے یہاں پائی جاتی ہے، اسی وجہ سے یہ مذہب زندہ ہے۔ لہذا امام خمینی کا یہ جملہ مظلوم کی حمایت، واقعاً آج کا جمعہ ہم جہاں پر بھی ہوں، جس عالم میں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، ہم سب کا فریضہ ہے، اس لیے کہ اگر یہ فریضہ مولا کائنات کے ماننے والے انجام نہ دے تو کون دے گا؟ مولا نے وصیت میں اپنے بیٹوں کو کہا ہے میرے لال حسن و حسین تقوی الہی اختیار کرو۔ معصوم امام دو معصوموں کو وصیت کر رہے ہیں، ان سے بہتر تقوی پہ کون عمل کر سکتا ہے؟ ان سے بہتر تقوی والا کون بن سکتا ہے؟ لہذا اس کے بعد مولا فرماتا اے میرے لال، چاہے دنیا تمہاری طرف آئے تم دنیا کی طرف نہ جانا، تم دنیا کے خواہش مند نہ ہونا۔ اس کے بعد اور جو تمہاری چیز تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے اس پر کبھی افسوس نہ کرنا۔ اس کے بعد جو جملہ آپ نے فرمایا قولا بالحق، اے میرے لال ہمیشہ حق بات کہنا، حق بات کہنا۔ یقیناً جب حق بات کہیں گے تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، ظالم ظلم کرے گا، اس لیے کہ حق بات ہمیشہ سے کڑوی رہی ہے۔ آج دنیا میں مذہب اہل بیت جہاں سے ولایت کا اعلان ہوا ہے، جو عاجل الاعلان اشہد ان علیہم ولی اللہ کا اعلان کرتے ہیں، انہوں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ کس ملک پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے؟ کہاں ظلم کیا ہے؟ مولا کائنات نے سر پہ تلوار کھائی، ضربت کھائی، مولا نے کس پہ ظلم کیا تھا؟ ایک عالم دین نے کہا علی کی شہادت عدالت کی وجہ سے ہوئی، علی کی قربانی عدالت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آج بھی میرے عزیزو ہمارے مراجع کرام جو مشکلات میں، جو پریشانیوں میں، جو تکلیفوں میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ ان کی عدالت، وہ ان کا تقوی، وہ ان کی محبت اہل بیت، وہ ان کی ولایت کے ساتھ میں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہنا، یہی وجہ ہے۔ عراق پہ کیوں ظالم ہر وقت راستے تلاش کرتا ہے کہ کب ان کو تباہ کر دیا جائے، ان کو آگے نہ آنے دیا جائے؟ راستے ادھر سے نکالتا ہے، کبھی اس کو لے کے آتا ہے، کبھی یہ راستہ نکالتا ہے، مگر الحمدللہ ایک مرجع عظیم کی شخصیت وہاں بیٹھی ہے جن کی دونوں آنکھیں بصارت نہیں بصیرت کے ساتھ دیکھ رہی ہیں اور اس ملک کی حفاظت کر رہی ہیں۔ اسی طرح ایران کے سرکار میں اللہ نے ایک ایسی نعمت کو وہاں رکھا جو آج بھی آیت اللہ سید علی خامنائی کی شکل میں پوری دنیا میں مذہب اہل بیت کی آبرو اور عزت و افتخار بنے ہوئے ہیں، ظلم کے خلاف پیغام دینے والے۔ یا مولا نے جملہ کہا کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، ہمیشہ ظالم سے نفرت، ظالم سے دشمنی، ظالم سے بیداری، ظالم سے دوری رکھنا اور مظلوم کی حمایت کرنے والے رہنا۔ قرآن مجید میں اللہ نے بار بار کہا ان اللہ لا یحب الظالمین، خدا ظالم کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ تو میرے عزیزوں آج ہم جہاں پر بھی ہوں، جس عالم پہ بھی ہوں، جو بھی ہم کر سکتے ہوں، اگر مجھ کو یاد ہے میں کل ڈاکٹر علی دینا پروردگار ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کل کسی نے ان کی ایک کلپ ڈالی قدس کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ جب کسی فلسطین کے آدمی سے اس کا یہ بیان تھا جو یہ آج جلوس نکل رہے ہیں، لوگ ان کی حمایت میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں یا ظالم دشمن سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، ان کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، ہماری مائیں بیوہ ہو رہی ہیں، اس کے باوجود جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ہماری حمایت میں دعائیں کر رہے ہیں، ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، ہمارا ساتھ دینے کا اعلان کر رہے ہیں، ہم کو سکون ملتا ہے۔ تو میرے عزیزو ہم سب کی ذمہ داری ہے جس طرح سپورٹ کر سکتے ہوں ہم سپورٹ کریں۔ کوئی پیسہ دے سکتا ہے تو پیسہ دے، کوئی تحریر کر سکتا ہے تو کچھ لکھے، کوئی بیان دے سکتا ہے تو بیان کرے، کوئی ای میل کر سکتا ہے تو ای میل کرے، کوئی کتاب لکھ سکتا ہے تو کتاب لکھے، لیکن ہم سب کی ذمہ داری ہے، خصوصاً شیعان اہل بیت، تمام عالم اسلام کی ذمہ داری ہے، مگر یہ علی کا فرمان ہے، حسن و حسین کو وصیت کر رہے ہیں، تو ہم شیعان حیدر کرار کی ذمہ داری ہے ہم ظالموں سے نفرت کا اعلان کریں اور فلسطین کے مظلوموں کی حمایت کا اعلان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء اشرف الکائنات ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔
ثم الصلاة والسلام على سید الاولیاء امیر المومنین علی بن ابی طالب ثم الصلاة والسلام على الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ ثم الصلاة والسلام على سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد المصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة الله القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار تیری عظمت کا واسطہ ہماری عبادات کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اے پروردگار اس مہینے میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی ہو، تیرا حق عبادت انجام نہیں دے پائے ہیں پروردگار، تو اپنی نگاہ لطف و کرم سے اس کو معاف فرما دینا۔ ہمارے اس ناقص عبادت کو قبول فرما، ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جہاں پر بھی اہل بیت کے چاہنے والے آباد ہوں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مظلوموں کی حمایت فرما۔ اے پروردگار عالم فلسطین اور فلسطین کے علاوہ جہاں پر بھی مظلوم ہیں ان سب کی حفاظت فرما، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ اے پروردگار ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے صحیح عقیدوں کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نست و نابود فرما، پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما، غیبت امام میں مراجع کرام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ زیادہ امتحان نہ لے، آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔